I'm a student of metric and my name is Hamna Habib. تو ہمارا یہ سوال تھا کہ مین کو اسلام میں ون میرج کا رائٹ کیوں نہیں الاؤ اور وومن کو انفیریئر کیوں کہا گیا ہے، اور وومن کو انفیریئر جس طرح گواہی میں ایک مرد کے برابر دو عورتیں ہیں تو ایسا کیوں؟ ایک سوال میں دونوں میں سے ایک، پہلا سوال دو دوسرا سوال پہلا بتا دیں۔ بہن نے سوال پوچھا کہ اسلام مذہب میں مرد کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت کیوں ہے، تو یہ سوال تھا نا۔ اگر آپ پڑھیں گے دیگر مذاہب کی کتاب میں، چاہے بائبل پڑھو، چاہے ویدا پڑھو، چاہے گیتا پڑھو، چاہے تلمود پڑھو، کوئی بھی مذہبی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہے کہ آپ ایک ہی شادی کرو، صرف قرآن میں لکھا ہے۔ قرآن کے علاوہ آپ کوئی بھی مذہبی کتاب پڑھو، چاہے بائبل ہو، چاہے ویدا ہو، چاہے بھگوت گیتا ہو، چاہے اپنشد ہو، چاہے تلمود ہو، قرآن کے علاوہ کوئی بھی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ آپ صرف ایک شادی کر سکتے۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 میں، کہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی پسند کے بیوی کر سکتے، چاہے 2، 3 یا 4، لیکن اگر آپ ان میں عدل نہیں کر سکتے، if you cannot do justice، آپ صرف ایک شادی کر سکتے۔ تو یہ لفظ صرف ایک شادی قرآن کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب میں نہیں ہے۔ لوگ کو غلط فہمی ہے کہ بائبل میں لکھے ایک شادی کرو، میں نے بائبل پڑھ چکا ہوں، کہاں لکھے ہے، بھگوت گیتا میں کہاں لکھے ہے، یہ تو انسان کے بنائے ہوئے قانون ہیں۔ کیا انڈیا میں میرج ایکٹ، ہندو میرج ایکٹ 1954 میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک شادی کر سکتے؟ یہ چرچ کہتا ہے، اب بائبل میں دکھاؤ۔ میں تو بائبل کئی بار پڑھ چکا ہوں، کدھر نہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک شادی کرو؟ قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 میں، آپ اپنی من پسند خواتین سے شادی کر سکتے، چاہے 2 ہو، 3 ہو یا 4 ہو، لیکن آپ ان کے درمیان عدل نہیں کر سکتے، تو صرف ایک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورت مارچ جو ہے وہ پاکستان کے اندر شدت اختیار کر رہا ہے۔ یہ ٹولہ پاکستان کے اندر مذہبی جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کے سخت خلاف ہے، کیونکہ یہ اسلامی روایت کو پسند نہیں کرتے اور اسلام کے خلاف ہی بکواس کری جاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک آج کی یہ ویڈیو ہے جس میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے لائیو سیشن میں ایک عورت مارچ کی ایک لڑکی نے سوال کیا کہ کیوں مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت ہے اسلام کے اندر، کیوں مرد ایک ہی شادی پر اکتفا نہیں کرتے، اور اسلام نے کیسے اجازت دے دی ہے اس کے بارے میں۔ یہ صرف یہ اسلام کے اوپر تنقید نہیں ہے، بلکہ یہ سارے کے سارے مسلمانوں پر اور یہ اللہ کی ذات پر تنقید ہوتی ہے کہ کیسے اللہ پاک الاؤ کرتے ہیں کسی بھی انسان کو یا کسی بھی مسلمان کو 4 شادیاں کرنا ہے۔ اس کے بارے میں یہ بکواس کر رہی ہے۔ دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس کا بڑی تحمل سے اور بڑی خوبصورتی سے جواب دیا اور بڑی ڈیٹیل سے جواب دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ اگر آپ پڑھیں گے رامائن میں رام کے والد کی ایک سے زیادہ بیوی تھی۔ آپ اگر مہابھارت پڑھیں گے تو کرشن کی کتنی بیویاں تھے؟ 4، 8، 10، 16,108۔ شری کرشن کے مہابھارت میں 16,108 بیویاں تھے۔ آپ بائبل پڑھیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیوی تھی، سلیمان علیہ السلام کی 700 بیوی تھی۔ تو اسلام کیوں اجازت دیتا ہے کہ مرد ایک سے زیادہ بیوی کر سکتا ہے؟ عام طور پہ آپ دیکھیں گے مرد اور عورت جو پیدائش ہوتی ہے، مین اینڈ فیمیل، اپروکسیمیٹلی سیم ہے، لیکن آج کی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ لڑکیاں میں زیادہ قوت ہے جرمز اور ڈیزیزز کا مقابلہ کرنا بنسبت لڑکوں میں۔ میڈیکل ڈاکٹر ہوں، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بچپن کے ایج میں لڑکوں کی زیادہ موت ہوتی ہے بنسبت لڑکیوں کے۔ تو آپ اگر ایوریج دیکھیں گے 15 سال، 20 سال، 30 سال، لڑکوں کی تعداد زیادہ ہے، لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ عام طور پہ لوگ مرتے سگریٹ پینے سے، شراب پینے سے، اکثر مرد مرتے شراب پینے سے، سگریٹ پینے سے۔ جب جنگ ہوتا ہے تو کون زیادہ مرتے؟ لڑکے، آدمی۔ صرف ایک جنگ میں عورتیں زیادہ مرے، کون سے جنگ میں؟ فلسطین کے غزہ میں، کیونکہ وہ جنگ نہیں تھی، وہ جینوسائیڈ تھا۔
इजराइल ने चुन चुन के बच्चों और औरतों को मारा, 2/3। लेकिन अक्सर जब जंग होते थे, आप देखेंगे तो मर्द मरते बनिस्बत औरत से। तो आज की तारीख में आप अगर देखेंगे, मिसाल के तौर पे यूएसए में, सिर्फ यूएसए में 42 लाख से ज्यादा औरतें हैं। सिर्फ रशिया में 1 करोड़ से ज्यादा औरतें हैं। सिर्फ जर्मनी में लाखों औरत मर्द से ज्यादा है। तो अगर आप देखेंगे दुनिया में औरतों की तादाद मर्द से ज्यादा है। मान लो मैं आपकी बात मानूंगा कि एक मर्द एक औरत से शादी करना चाहिए, और अगर यूएसए में हर मर्द ने एक औरत से शादी की, फिर भी 42 लाख औरतें होंगी जिनको शादी के लिए मर्द नहीं मिलेंगे। 42 लाख। आप सोचो, अगर एक खातून को कोई हर मर्द एक औरत शादी करता है तो 42 लाख खवातीन को शादी करने के लिए मर्द नहीं मिलेंगे। तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? 2 ऑप्शन है। चाहे पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजारी औरत बन जाए। बाजारी औरत, इतना सख्त लफ्ज, मैं इंग्लिश में बोलता हूं पब्लिक प्रॉपर्टी। लोग एतराज लेते, मैं कहता हूं इससे अच्छा लफ्ज मेरे पास है नहीं। तो आप कोई भी एक अच्छी खातून को पूछेंगे, अगर आपको शादी के लिए कोई मर्द ऐसा नहीं मिल रहा है जिसके पास कोई बीवी नहीं है, और 2 ऑप्शन आपके पास है, ऐसे मर्द से शादी करो जो जिसकी शादी हो चुकी है, या आप बाजारी औरत बनो। कोई भी अच्छी औरत ये कहेंगी कि मुझे पहला ऑप्शन प्रेफर्ड है। और कई वजह है इस्लाम में कि क्यों मर्द को एक से ज्यादा बीवी की इजाजत दी गई। हो सकता है कि उसके बीवी को कोई बच्चे नहीं होते, तो क्या ऑप्शन है? पहली बीवी को तलाक दो और नई बीवी करो, या पहली बीवी को अपने साथ रखो, उसकी कोई गलती नहीं है, और दूसरी बीवी करो, बच्चे पैदा करो। हो सकता है कि आपके बीवी में ऐसी कोई बीमारी है जो शोहर को वो सेटिस्फाई नहीं कर सकी, तो क्या करेंगे? तलाक दे के नहीं शादी करना, पहली बीवी को रखो और दूसरी बीवी से शादी करो, और दोनों को बराबर राइट्स दो, इक्वल राइट्स। तो कई वजह है इस्लाम में, इसीलिए इस्लाम में मर्द को एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है। मेरी एक तकरीर है जिसका टॉपिक है वुमेन्स राइट्स इन इस्लाम। अगर वो आप देखेंगे उसमें आपको इसका भी जवाब डिटेल में मिलेगा, और जो दूसरा सवाल करे थे उसका भी जवाब मिलेगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दोस्तों, आपने देखा कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कितनी खूबसूरती से उसका जवाब दिया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप ये वीडियो पसंद आई तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।